الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما سمعنا بهذا فی الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق أنزل عليه الذکر من بیننا بل هم فی شک من ذکری بل لما يذوقوا عذاب ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب ام لهم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب وقال فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ کریم جل شانہ ہم سب کی حاضری کو شرف قبول عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن مجید کے برکات سے مالا مال فرمائے۔ ارشاد ربانی ہے ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ۔ پس منظر یوں ہے کہ اہل مکہ کو خطاب کیا جا رہا ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیغام ان تک پہنچا رہے ہیں، لیکن جب حضور نے ان تک پیغام پہنچایا ان کا رسپانس کیا تھا، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ رب کریم نے وہ پوری صورتحال واضح فرمائی۔ رب نے ارشاد فرمایا ما سمعنا بہذا۔ کافر مکہ کے کہنے لگے کہ ہم نے نہیں سنا ساتھ اس کے، انہیں جو حضور گفتگو فرما رہے ہیں ہم نے آج تک ایسی بات کسی سے بھی نہیں سنی، ایک نئی بات کر رہے ہیں۔ ما سمعنا بہذا، اور پھر آگے کہنے لگے فی الملۃ الآخرہ کہ پچھلی ملت میں ہم نے کسی سے یہ بات نہ سنی۔ پچھلی ملت سے کون مراد ہے؟ اپنے آباء و اجداد مراد، ملت سے ان کے اپنے طور طریقے مراد، جو ان کے نظریات تھے، ان کے عقائد تھے، ان کے خیالات تھے، جس طریقے پر ان کے آباء و اجداد چلے آئے اس کو سامنے رکھ کے کہنے لگے کہ ہم نے اس قسم کی بات پہلے تو نہیں سنی۔ اور پھر آگے بڑھ کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ الزام لگانے لگے، کہنے لگے ان ھذا، نہیں ہے یہ الا اختلاق، مگر یہ من گھڑت ہے، نعوذ باللہ۔ کتنی بڑی بنیادوں کو ہلانا چاہتے تھے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ 1,00,000 یا 2,24,000 کم و بیش دنیا جانتی ہے، دنیا مانتی ہے، سورج سے زیادہ روشن ہے یہ سلسلہ، لیکن اس کے باوجود وہ انکار کر گئے اور حضور کو نعوذ باللہ اور حضور کے مشن کو من گھڑت کہا۔ ان ھذا الا اختلاق۔ خدا جب دین لیتا ہے حماقت آ ہی جاتی ہے۔ انزل علیہ الذکر، کیا اس پر قرآن اتارا گیا؟ یعنی جب حضور وہی ارشاد فرماتے، اللہ کا پیغام پہنچاتے، قرآن مجید کی آیتیں پڑھ پڑھ کے ان کو سناتے، تو وہ کہتے انزل علیہ الذکر، کیا اسی پر قرآن اتارا گیا؟ من بیننا، ہمارے اندر، اس لیے کہ سردار ہم ہیں اور اپنے علاقے کے چودھری نمبردار ہم ہیں اور بات ہماری چلتی ہے، لوگ ہماری عزت کرتے ہیں، لوگ ہمیں سلام کرتے ہیں، تو ہمارے ہوتے ہوئے ان کو نبوت دی گئی، ان پر قرآن نازل کیا گیا۔ تو اگر واقعی رب نے کسی کو نبی بنانا تھا تو نعوذ باللہ وہ اپنے آپ کو حقدار سمجھتے تھے۔ انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا اتارا گیا ذکر وہی قرآن مجید من بیننا، ہمارے درمیان، اسی شخص کے اوپر؟ رب نے فرمایا بل ہم فی شک من ذکری، فرمایا یہ لوگ میرے قرآن، میرے ذکر کے حوالے سے شک میں ہیں۔ اب یہ شک کر رہے ہیں قرآن مجید پر، اللہ کے نازل کردہ ذکر پہ، لیکن شک کیوں کرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا بل لما یذوقوا عذاب، بلکہ انہوں نے اب تک عذاب کو چکھا نہیں ہے۔ اگر عذاب کو چکھتے ان کا دماغ ٹھکانے لگ جاتا۔ اس لیے کہ جہاں پیار سے کام نہیں چلتا، شفقت سے کام نہیں چلتا، محبت سے کام نہیں چلتا، تو پھر 2-4 تھپڑ جب رسید کیے جائیں، تھوڑا سا ان کو ہلایا جائے، پھر دماغ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا چونکہ ان تک عذاب پہنچا نہیں ہے،
اس لیے فرمایا بل لما یذوقوا عذاب، بلکہ انہوں نے ابھی عذاب کا ذائقہ چکھا نہیں، وگرنہ یہ راہ راست پہ آتے اور اس قسم کی باتیں نہ کرتے۔ اب یہاں پر ایک بات پیش نظر رہے کہ انہوں نے کہا کہ قرآن مجید ان پہ کیوں اتر رہا ہے، تو گویا کہ حضور سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے تھے، حالانکہ حضور سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا یہ ان کی غلطی تھی، چونکہ بہتری کے 3 معیار ہو سکتے ہیں۔ بہتری کے معیار 3 ہو سکتے ہیں۔ پہلا معیار نفسانی ہے کہ انسان کا نفس دوسرے سے بہتر ہو، نفسانی طور پر، نفسی طور پر، ذاتی طور پر بندہ دوسرے سے بہتر ہو۔ جہاں تک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کا تعلق ہے تو رب کریم نے حضور کو ایسا نفس عطا فرمایا تھا کہ آپ ابتدا ہی سے مومن دنیا میں تشریف لائے، نبوت سے آراستہ دنیا میں تشریف لائے، زہد و تقوی سے آراستہ دنیا میں تشریف لائے، ہر قسم کے میل کچیل سے پاک ہو کر تشریف لائے۔ تو جیسے حضور کا نفس پاکیزہ تھا، اس طرح پورے مکے میں کس کا نفس پاکیزہ ہو سکتا ہے؟ تو وہ کس وجہ سے اپنے آپ کو حضور کے برابر سمجھتے تھے؟ اگر وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہی ہمارے اوپر نازل ہونی چاہیے، نبوت ہمیں ملنی چاہیے، اور وہ اپنے آپ کو حضور سے بڑھ کر سمجھتے تھے، تو جو نفس کی فضیلت حضور کو حاصل تھی وہ فضیلت ان کو تو حاصل نہ تھی۔ لہٰذا ان کا یہ دعویٰ کرنا یا ان کا یہ خیال یا ان کی یہ بات کتنی غلط ہے کہ وہ نفسی طور پر مصطفیٰ کریم کے برابر و مشابہ نہیں ہو سکتے۔ دوسرے نمبر پر فضیلت دیکھی جاتی ہے نسب کی، جسمانی اور بدنی فضیلت۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان میں تشریف لائے، خاندان قریش، پورے عرب میں خاندان قریش کا ڈنکا بجتا تھا، اور پھر خاندان قریش کے اندر خاندان بنی ہاشم، ان کا پورے قریش کے اندر نام تھا، اور پھر بنی ہاشم کے اندر اللہ کریم نے مصطفیٰ کریم کو جس عزت سے، عظمت سے، مقام سے، مرتبے سے نوازا کون جانتا ہے۔ لہٰذا اہل مکہ کا یہ کہنا کہ ہمارے ہوتے ہوئے ان پر قرآن کیسے اترتا ہے، کتنی بھونڈی بات تھی، اور کتنا غلط ایک پروپیگنڈا تھا، اور کتنی غلط سوچ تھی ان کی کہ مصطفیٰ کریم نفسی طور پر ان سے بہتر تھے، خاندانی طور پر بہتر تھے، اور جسمانی طور سے جو حسن و جمال مصطفیٰ کریم کو رب نے عطا فرمایا، پورے مکے میں مصطفیٰ کریم جیسا حسین کون ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ان کا یہ کہنا یہ کتنی غلط ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کی عورتوں کے سامنے لائے گئے، مصر کی عورتوں نے حضرت زلیخا پہ لعن طعن کیا، قہوہ خانوں پر، ہوٹلوں پر، بازاروں میں جگہ جگہ تیری بات ہو رہی ہے، کیا عشق بازی کرنے لگی۔ مصر کی عورتوں نے حضرت زلیخا سے کہا، تو پھر حضرت زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو باہر جب نکالا اور مصر کی بیگمات کی نظر یوسف علیہ السلام پر پڑ گئی، رب نے فرمایا فقطعن ایدیہن، ہاتھوں میں پھل بھی تھے، چھریاں بھی تھیں، لیکن جب حسن یوسفی پہ نظریں جم گئیں تو چھریاں چلتی رہیں، انگلیاں کٹتی رہیں، خون بہتا رہا، لیکن حسن یوسف میں وہ اس قدر غرق تھیں کہ انہیں درد کا احساس بھی نہ ہوا۔ تو کہنے لگی ان ھذا الا ملک کریم، کہنے لگی یہ تو بندہ ہے ہی نہیں، انسان ہے ہی نہیں، تو کوئی فرشتہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو کہاں مصر اور کہاں عرب، کہاں عورتیں کہاں مرد، کہاں کٹنا کہاں کٹانا، کہاں انگلیوں کا کٹنا کہاں سروں کا کٹانا۔ یہ حضور کو رب کریم نے اس حسن سے مالا مال فرمایا تھا۔ رہ گئی بات تیسرا جو معیار ہے بہتری کا، برتری کا، فضیلت کا، لوگ سمجھتے جس کے پاس پیسہ ہو وہ زیادہ اچھا ہے۔ تو جہاں تک پیسے کا تعلق ہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دولت کس کے پاس آئی؟ اگرچہ ابتدا میں حالات ایسے تھے، لیکن جب مکہ مدینہ طیبہ میں مصطفیٰ کریم کی حکومت قائم ہو گئی، مکہ مکرمہ میں حضور کی حکومت قائم ہو گئی، اب جو حجاز کا، مکے کا، مدینہ کا، آس پاس کے علاقے کا سربراہ ہو، اس سے بڑھ کر طاقت اختیار کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ اور دولت تو آنی جانی چیز ہے، اگر دولت ہی کو معیار بنایا جائے تو فرعون کو سب سے بہتر سمجھا جائے گا، پھر قارون کو سب سے بہتر سمجھا جائے گا۔ لہٰذا بہتری اور برتی کا معیار دولت نہیں ہے۔ لہٰذا کفار مکہ کا یہ کہنا کہ انزل علیہ الذکر من بیننا، کہ ہمارے اندر قرآن اسی پر اتارا گیا، ہمارے اوپر قرآن کیوں نہیں اتارا گیا، یہ ان کی کتنی غلط بیانی تھی، اور کتنے وہ عقل و دماغ کے کورے تھے۔
اور کس قدر وہ گئے گزرے تھے کہ مصطفیٰ کریم کو اپنے انداز سے تولتے تھے۔ ارشاد فرمایا رب کریم نے ام عندہم خزائن رحمت ربک، کیا ان کے پاس تیرے رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ یہ کس بیس پر بات کرتے ہیں؟ ان کے پاس بنیاد کیا ہے؟ کس وجہ سے یہ بات کرتے ہیں؟ کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں؟ تیرے رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ کس رب کے؟ العزیز، جو رب غالب ہے، الوہاب، اور جو رب کیا ہے؟ دینے والا ہے، عطا کر دینے والا ہے۔ تو اگر ان کے پاس بہت بڑے خزانے ہوتے، بڑی دولت ہوتی، بڑا کچھ ہوتا، اس بنیاد پہ بات کرتے، تو ان کے پاس رب کی رحمت سے ہے کیا؟ خزانے تو ان کے پاس نہیں ہیں۔ اب رب کریم نے بات آگے بڑھا دی، ارشاد فرمائے ام لہم ملک السماوات، کیا وہ آسمانوں کے مالک ہیں، والارض، اور کیا زمینوں کے مالک ہیں، وما بینہما، آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے، کیا ان کے مالک ہیں؟ یہ نبوت تقسیم کرنا چاہتے ہیں، خود کو نبوت کا حل سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کام میں مداخلت کرنا چاہتے ہیں اور نبوت اپنے لیے مختص کرنا چاہتے ہیں۔ تو رب کریم نے فرمایا کیا ان کے لیے آسمانوں کی حکومت، کیا ان کے لیے زمین کا ملک، کیا زمین و آسمان کے درمیان سب کچھ انہی کا ہے؟ کہ اتنے بھاری بھرکم ذمہ داری نبوت کے حوالے سے یہ اپنے خیال اور گمان سے بات کرتے ہیں کہ ہم نبی کیوں نہیں بنائے گئے، تو ان کے پاس ہے کیا؟ اگر ایسی بات ہے، فرمایا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، پھر وہ رسیوں کے ذریعے چڑھ جائیں۔ اب حد کر دی رب کریم نے، اگر یہ اتنے بڑے لوگ ہیں کہ ہر طرف انہی کا قبضہ چلتا ہے زمین و آسمان پہ، تو پھر رسیاں لگائیں، چلیں آسمان پہ، عرش پہ جائیں اور لامکان پہ جائیں اور جا کر خدا سے بات کر لیں کہ تو نے اس کو نبوت کیوں دی ہے۔ ان کی کہتے ہیں کیا پدی کا شعبہ، ان کی کیا حیثیت ہے کہ رب کریم کے حوالے سے ایسی ویسی بات کرتے ہیں؟ تو یہ ان لوگوں کا غلط ایک ذہن تھا، دماغ تھا۔ رب کریم جل وعلا شانہ نے ان کو منع فرمایا کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اور پھر رب کریم جل شانہ نے اس بات کو آگے بڑھایا۔ انشاءاللہ آگے یہ بیان تسلسل سے جاری ہے۔ رب کریم ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا